جماعت اخوان المسلمین کے بارے میں کبار علماء کونسل سعودی عرب کا بیان۔ مترجم طارق بن علی بروہی۔ مصدر بیان ہیئہ کبار العلماء نومبر 2020 عیسوی۔ پیشکش توحیدخالص.com۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على عبده ورسوله وامینه على وحیه وصفوته من خلقه نبینا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين اما بعد۔ نمبر 1، بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے حق پر مجتمع رہنے کا حکم دیا ہے اور تفرقہ بازی و اختلاف سے منع فرمایا ہے۔ ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء انما امرهم الى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون۔ سورۃ الانعام کی آیت رقم 159۔ بے شک جنہوں نے اپنے دین کو تفرقہ بازی کر کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور مختلف گروہ بن گئے، تمہارا اس سے کوئی سروکار نہیں، ان کا معاملہ تو اللہ ہی کے سپرد ہے، پھر وہ انہیں بتائے گا جو کچھ وہ کیا کرتے تھے۔ اور بندوں کو صراط مستقیم کی اتباع کا حکم دیا اور انہیں ایسی راستوں سے روکا جو حق سے ہٹا دیتے ہیں۔ پس اللہ سبحانہ نے فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِ مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ سورۃ الانعام کی آیت رقم 153۔ اور یقیناً یہ میری سیدھی راہ ہے، تو اسی کی پیروی کرو اور دیگر راہوں کی پیروی نہ کرو کہ وہ تمہیں اس کی راہ سے جدا کر دیں گی۔ اس ہی کی تمہیں وصیت کی جاتی ہے تاکہ تم بچ کر چلو۔ نمبر 2، اللہ کی صراط مستقیم کی اتباع صرف و صرف کتاب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو مضبوطی سے تھامنے ہی سے ممکن ہے۔ صحیح احادیث اس بات پر بھی دلالت کرتی ہیں کہ جن راہوں کی پیروی سے اللہ تعالی نے منع فرمایا ہے، ان میں حق سے منحرف مذاہب اور گروہ بھی شامل ہیں۔ یہ بات عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث سے ثابت ہے۔ وہ فرماتے ہیں خط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطا بیدہ ثم قال هذا سبیل اللہ مستقیما ثم خط عن يمينه وشماله ثم قال هذه السبل ليس منها سبيل إلا عليه شيطان يدعو إليه ثم قرأ وأن هذا صراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے ایک لکیر کھینچی، پھر فرمایا یہ اللہ کی سیدھی راہ ہے، پھر اس کے دائیں اور بائیں لکیریں کھینچی، پھر فرمایا یہ راہیں ہیں جن میں سے کوئی ایسی راہ نہیں مگر اس پر شیطان بیٹھا اپنی طرف بلا رہا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی اور یقیناً یہ میری سیدھی راہ ہے تو اس ہی کی پیروی کرو اور دیگر راہوں کی پیروی نہ کرو کہ وہ تمہیں اس کی راہ سے جدا کر دیں گی۔ اسے امام احمد نے روایت کیا ہے۔ تیسرا، جلیل القدر صحابی عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما اللہ کے اس فرمان کے بارے میں فرماتے ہیں فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ۔ سورۃ الانعام کی آیت رقم 153 ہے۔ تو اسی کی پیروی کرو اور دیگر راہوں کی پیروی نہ کرو کہ وہ تمہیں اس کی راہ سے جدا کر دیں گی۔ اور اس فرمان کے بارے میں کہ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ، سورۃ الشورى کی آیت نمبر 13، دین کو قائم رکھو اور اس میں تفرقہ نہ ڈالو۔ اور اس جیسی آیات جو قرآن مجید میں ہیں فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے مؤمنین کو ایک جماعت رہنے کا حکم دیا ہے اور انہیں اختلاف اور تفرقہ بازی سے روکا ہے، اور انہیں خبر دی ہے کہ بلا شبہ ان سے پہلے بھی جو ہلاک ہوئے وہ اللہ کے دین میں لڑائی جھگڑے کرنے کی وجہ ہی سے ہلاک ہوئے۔ چوتھا،
اللہ کی کتاب اور اس کے رسول کی سنت کو مضبوطی سے تھامنا ہی اللہ کو راضی کرنے کا راستہ اور ان کے اتحاد کو برقرار رکھنے، ایک صف ہونے اور شر و فتنے سے بچاؤ کی اساس ہے۔ اللہ کا فرمان ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ سورۃ آل عمران کی آیت رقم 103۔ اور تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہو اور تفرقہ نہ کرو، اور اپنے اوپر اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو کہ تھے تم آپس میں دشمن تو اس نے تمہارے دلوں میں باہمی الفت ڈال دی، تو تم اس کی نعمت سے بھائی بھائی بن گئے، اور تم آگ کے گھڑے کے کنارے پر تھے تو اس نے تمہیں اس سے بچا لیا۔ اسی طرح اللہ تمہارے لیے اپنی آیات کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ پانچواں، ان باتوں سے یہ معلوم ہوا کہ یقیناً ہر وہ چیز جو مسلمانوں کے حکمرانوں کے گرد ان کی وحدت صف کو متاثر کرے، جیسے ان کے خلاف شبہات و افکار کی ترویج یا ایسی جماعتیں بنانا جن میں بیعت و تنظیم ہو یا اس کے علاوہ کچھ، تو وہ کتاب و سنت کے دلائل کی روشنی میں حرام ہے، اور ان جماعتوں میں سے جن سے ہم خبردار کرتے ہیں سر فہرست جماعت اخوان المسلمین ہے۔ یہ ایک منحرف جماعت ہے جو حکمرانوں کی مخالفت کرنے، حکام کے خلاف خروج کرنے، ریاستوں میں فتنہ مچانے، ایک ہی وطن کے ہوتے اس میں بے چینی و انارکی پھیلانے اور اسلامی معاشروں کو جاہلیت کے معاشرے قرار دینے پر قائم ہے، اور اس جماعت کے قیام سے لے کر آج تک کبھی ان کے پاس اسلامی عقیدے کا اہتمام نہیں دیکھا گیا، اور نہ ہی کتاب و سنت کے علوم کا اہتمام دیکھا گیا ہے۔ اس کا صرف اور صرف مقصد حکومت تک رسائی ہے۔ اسی وجہ سے اس جماعت کی تاریخ ہی شر و فتنوں سے بھری پڑی ہے، اور اس کی کوکھ سے دیگر دہشت گرد و انتہا پسند جماعتوں نے جنم لیا کہ جن کا ملکوں اور عوام میں بڑے پیمانے پر پھیلایا گیا فساد و شدت پسندی اور دہشت گردی کے جرائم کی شکل میں پوری دنیا میں جانا پہچانا اور آنکھوں دیکھا ہے۔ نمبر 6، جو کچھ بیان ہوا اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ بلا شبہ جماعت اخوان المسلمین ایک دہشت گرد جماعت ہے جو اسلام کے منہج کی صحیح نمائندگی نہیں کرتی۔ وہ تو صرف اپنی حزبی اہداف کے ہی پیچھے چلتی ہے جو ہمارے دین حنیف کی ہدایت کے مخالف ہیں، اور دین کے پردے میں چھپ کر خود اس کے خلاف تفرقہ بازی، فتنہ، شدت پسندی و دہشت گردی پھیلانے میں برسر پیکار ہے۔ نمبر 7، لہذا تمام لوگوں کو چاہیے کہ اس جماعت سے خبردار رہیں اور اس کی جانب نسبت یا اس سے ہمدردی نہ رکھیں۔ نمبر 8، اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو ہر قسم کے شر و فتنے سے محفوظ رکھے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔